زبان ذکر کی امانت ہے، وہ بندہ سر اٹھائے۔ ایک حسین نتیجہ اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نے خط لکھا، خط آیا مدینے، حاکم نے امام حسین بادشاہ کو دربار بلایا، میرے آقا جان تشریف لے آئے۔ اس نے خط کا متن پڑھ کے سنایا، یا بیت یا مدینہ، علی کا لال واپس پلٹا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ صفی حسین ابن علی نے فرمایا، لکھو یہ یزید کو کہ حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نئی صبح کا پیغام لے کر ہر ایک گنجا مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ حضرت شبیر فرمایا، وہ بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ زندہ باد، زندہ باد ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ بلند ہے، مل کے بولو حیدری۔ آپ کو 14 کا واسطہ دوں، آپ پھر بولیں یہ آپ کا نہیں میرا کمال ہے، سمجھ کے بولیں گے تو آپ کے معیار سماعت کو سلام کر کے جاؤں گا۔ جب بندے کو سمجھ نہ آئے، بھائی جان بندہ کھپ ڈال دے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سمجھ کے خاموش بیٹھا رہے، سمجھ آئے تو پھر زحمت نہیں کرنی، ہاتھ اٹھانا ہے۔ امام حسین بادشاہ نے فرمایا، اسے شرم نہیں آتی، مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہر مصرے میں بھائی جان تاریخ کا ایک باب، ایک پہلو، ایک چیپٹر، ایک واقعہ نظر آئے گا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے اگر دلیل میں ہر مصرے میں واقعہ مکمل باب تاریخ کا نظر نہ آئے تو میں بھی جھوٹا، میرا دعویٰ بھی جھوٹا۔ اگر مل جائے تو ہاتھ اٹھائیے گا، کافیہ تلاش کیجیے گا۔ امام حسین بادشاہ فرماتے ہیں، مجھ سے بیعت کا مطالبہ، مجھے پہچان طاقت حسین ابن علی کیا ہے؟ امام نے فرمایا، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو۔ میں نے لفظ کہا ہے، امام حسین بادشاہ کو سلامت رکھی، امام نے فرمایا مجھ سے جو بیعت کا مطالبہ کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو، سخی فرمایا کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو۔ خیبر خندق پہ تو سبھی بولتے ہیں، ادبی بات پہ کون بولتا ہے بھائی جان؟ مرحبت المیاں پاس ساڑھی فرمائش دے، سب بولیں گے۔ خیبر خندق مجھے بھی یاد ہے لیکن نئی بات کرنے لگا ہوں، ادبی بات کرنے لگا ہوں۔ سبھی بادشاہ فرماتے ہیں مجھ سے بیعت کا مطالبہ، میں علی کا بیٹا، مجھے پہچان کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو۔ منبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ آپ کے بیٹے کی زندگی میں ایسا لمحہ ہی نہیں آیا کہ میں نے چھٹا مصرع کہا ہو اور آپ کا چھوٹا بھائی مایوس واپس کیا ہو۔ اللہ کرے آج بھی میں بات سمجھا لوں، ماحول جنت سے زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ صفی حسین ابن علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، شیر خدا کے شیر کو جلال آ گیا۔ جلال جا کے بادشاہ حسین نے فرمایا، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے کم ہوا ہو، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو، کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا ہو، کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو۔ حضرت شبیر فرمایا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ ارے کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ، بسم اللہ مل کے غدیری دارا ہاتھ اٹھاؤ حیدری، اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا تو پھر بتاؤ۔ میں نے بھائی جان 3 واقعے بیان دیے ہیں۔ کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو۔ بھائی جان میں یہ تو نہیں کہتا، بزرگ تشریف فرما ہے، خدائے سخن میر انیس سے لے کے اردو ادب کے محسن جناب محسن نقوی تک بزرگ چہرے تشریف فرما ہے۔ میں کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں۔ آپ نے بزرگ زاگرین کو سنا ہے، آپ نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بڑے مصرے نہیں ہوئے۔ اس موضوع پہ لوگوں نے قلم توڑ باتیں کی ہیں، لیکن بھائی جان جتنی میری نوکری ہے دروازہ حسین پہ،
कम अज कम मेरी डायरी पे, मेरी आंखों के सामने इस मौजू पे, इस एंगल से, इस जाविये से, इस वे से, इससे बड़ी बात नहीं आई। बादशाह हुसैन ने फरमाया आती मोमिन मैं आपका नौकर, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। अगला मिसरा कोई भी शायर हो, कोई भी जाकिर हो, बिस्मिल्लाह जी। इमाम हुसैन बादशाह को सलामत रखें, तशरीफ ले आए, बस इनका आना ही मेरा चांद है। अगला मिसरा भाईजान कोई भी शायर हो, जाकिर हो, जैसे ये भाईजान कसीदा खान है, मेरे बुजुर्ग हैं, इमाम हुसैन बादशाह की इज्जत रिज़्क़ वक्त में इजाफा फरमाए। बंदे की डायरी में भाईजान कोई एक ऐसी बात होती है, ऐसा कसीदा होता है, या कोई ऐसी नज़्म होती है, कोई नजरी बंदा होगा, उसे कोई ना कोई ऐसा बंद होगा जो विरदे जुबान रहता है। अगला मिसरा आपके बेटे का फेवरेट है। मैं कहता हूँ हमारी मंजिल एक है, हमारा ईमान एक है, हमारा इमाम एक है, हमारा रहबर एक है, हमारा लीडर एक है। जितना मिसरा मुझे अच्छा लगता है उतना ही आपको भी पसंद आएगा। सखी इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया मुझसे बायत का मुतालबा, उसे खबर ही नहीं नबूवत के दिल की धड़कन का चैन हूँ मैं। मैंने लफ्ज कहा है भाईजान, मैंने लफ्ज कहा, दुआ कीजिएगा। उसे खबर ही नहीं नबूवत के दिल की धड़कन का चैन हूँ मैं, जहाँ से सुबह यकीन जागे वो चश्मे राहत की नैन हूँ मैं। कीमत दो यार, कीमत दो, अल्लाह अकबर। भाईजान ये लफ्ज आम में से कोई सरदार पढ़ता और सुनता मैं नौकर, फिर पता चलता ना इन मिसरों की कीमत क्या है। मैं सुनने के बाद रामगढ़ वालों जंगलों में चले जाता और अगली सारी जिंदगी इसके सरूर में गुजार देता। भाईजान मजबूरी ये बन गई है कि पर नौकर रहा है, सुन सरदार रही है, मुझे दुखी न करना तुम्हें हुसैन का वास्ता, बात समझ आए तो दुआ लाजमी करना। इमाम हुसैन बादशाह पलटे, इसकी आंखों में आंखें डाली, शेर खुदा के शेर को जलाल आ गया, इसकी आंखों में आंखें डाल के बादशाह फरमाते हैं उसे खबर ही नहीं नबूवत के दिल की धड़कन का चैन हूँ मैं, जहाँ से सुबह यकीन जागे वो चश्मे राहत की नैन हूँ मैं। वो जानता ही नहीं मुझे के निज़ामे वहदत का ज़ैन हूँ मैं। हजरत अब्बास फरमाया, मौला फरमाते उसे खबर ही नहीं कि हुसैन कौन है, और जिसके नौकर का नाम अब्बास हो, जिसके बेटे का नाम अली अकबर हो, जिसके भतीजे का नाम कासिम हो, उसे हुसैन की शान को नहीं समझता। उसे खबर ही नहीं नबूवत के दिल की धड़कन का चैन हूँ मैं, जहाँ से सुबह यकीन जाके वो चश्मे राहत की नैन हूँ मैं। वो जानता ही नहीं मुझे के निज़ाम वहदत का ज़ैन हूँ मैं। कसम खुदा की खुदा गवाह है, हुसैन था मैं, हुसैन हूँ मैं। हाय हाय हाय, अब बोले हो ना यार, अब बोले हो, बिस्मिल्लाह। कसम खुदा की खुदा गवाह है, जल्दी और जाकरी का जोड़ कोई नहीं, लेकिन जितना वक्त दिया गया है उसी के अंदर सलाम करना। कसम खुदा की खुदा गवाह है, हुसैन था मैं, हुसैन हूँ मैं। चले धीमे लहजे में ऊंची बात करने लगे। जरूरी नहीं भाईजान ये जाकिर जिस बात पे जोर लगाए वो कीमती बात है, और जिस बात पे वो अपना गला न फाड़े वो शादी बात है। धीमे लहजे में ऊंची बात। देखिएगा कि मारिफत के 14 दरवाजे खुलते कैसे हैं। कसम खुदा की खुदा गवाह है, जिसके घर का चूल्हा रजा बादशाह की नलाइन के सदके जलता है, वो बंदा इंसाफ करना जानता है। हक बने तो हाथ उठाना है, अपने जमाने के ईमान को सलाम करना है। जिस बंदे को 1 करोड़ फीसद यकीन है कि करबला वाले तर्स फरमाते हैं तो उसका चूल्हा जलता है, वो बंदा सलाम करे। जिसे 1% भी यकीन नहीं, मुझे उस बंदे की दाद चाहिए भी नहीं, वो अपनी दाद अपनी जेब में रखे, नजफ का शाह डब्बे में बंद करके मेरा रिस्क मेरे तक पहुंचा देता है। कसम खुदा की खुदा गवाह है, हुसैन था मैं, हुसैन हूँ मैं। मौला फरमाते हैं सवाल बायत तो कर दिया है, वो ये हकीकत भी साथ समझे। कौन सी? अली के बेटे के हाथ को वो रसूल अकरम का हाथ समझे। ऐसे नहीं जिदा खाइए होता खाइए, नजफ का हैदरी। अल्लाह। चौथे मिसरे पे सलाम में मेरे हिस्से का मसाइब जाकिर साहब पढ़े, फजाइल पे आपको सलाम करने वादा खिलाफी ना हो जाए। अच्छा अल्लाह, सवाल बायत तो कर दिया है, और वो ये हकीकत भी साथ समझे।
امام حسین بادشاہ کا ہاتھ، اس کے ہاتھ میں جانے کا مطلب صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، نبیوں کے سلطان کا ہاتھ ہے خدا کی قسم. اور نبی کا ہاتھ اللہ اکبر، جس نبی کی نبوت پہ انبیاء ایمان نہ لائیں انہیں نبوتیں نہیں ملتی. یار آخری مصرے انشاءاللہ کسی دا اخیر پڑھا نہ ہو. ایک ذاکر تھا، لطیف بات آ گئی ہے، پڑھتے پڑھتے کہنے لگا میں بھولیا نہیں، میرے ذہن چوں نکل گیا. تو میں چوتھے مصرے پہ سلام کر لیں اور منبر عزت دار کے حوالے کر دینا، زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ باقی. سوال بایت تو کر دیا ہے، وہ یہ حقیقت بھی ساتھ نہیں ہے. علی کے بیٹے کے ہاتھ کو رسول اکرم کا ہاتھ سمجھے. بات ڈرائنگ روم میں نہیں ہو رہی، بات کسی بیٹھک میں نہیں ہو رہی، منہ اسپیکر پہ ہے، حلالیوں کا زندہ مجمع ہے. بادشاہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، میں سارے بندے نہیں، چلو 10 بندوں میں سے ایک بندہ بولے بھائی جان مجھے دکھ نہیں لگنا، چلو سارے بندے نہیں بولے، ایک بندہ بولا تھا میرے معیار کا، میرے ہاتھ میں دعا کر گیا، میرے لیے بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا. ویسے بھی بادشاہ علی نے فرمایا تھا ساری کائنات کو اپنا دوست نہیں بنانا، ساری دنیا کو اپنا گرویدہ نہیں کرنا، لیکن اللہ کے بڑے جہان سے ایک دوست ایسا بنانا ہے جو سائے کی طرح ہو، جو آئینے کی طرح ہو، کیونکہ سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. رام گڑھ والوں میں کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں پرواز کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ نہ چھوڑنا. حضرت مولا حسین فرماتے ہیں اللہ اکبر، بادشاہ فرماتے ہیں یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں چلے جانا، اس کی قیمت کیا ہے، میں یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں. بیعت کیا ہوتا ہے، اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دینا کہ لے آج سے یہ وجود کی کائنات تیرے حوالے ہے. بادشاہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب ہے، مجھے دیکھنا، نوح کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب ہے، ابراہیم کے ہاتھ پہ ابراہیم کا نصیب ہے، اسماعیل کے ہاتھ پہ اسماعیل کا نصیب ہے، عیسیٰ کے ہاتھ پہ عیسیٰ کا نصیب ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں موسیٰ کا نصیب ہے، یحییٰ کے ہاتھ میں یحییٰ کا نصیب ہے. لیکن بادشاہ حسین فرماتے ہیں یاد رکھنا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. نہ 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 ایسے نہیں، نہ نہ. آپ نے استقبال یہاں کیا ہے تو اپنے بیٹوں کو دعاؤں کی چھاؤں میں یہاں رخصت کرو تو بات بنے گا. میں بے استادہ بندہ نہیں ہوں، جہاں سے آغاز کیا کم از کم وہاں تو آؤں گا. بادشاہ فرماتے ہیں یاد رکھنا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. گھروں کی چھتوں پہ علم لگوا لینا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن آج 2 محرم ہے، 1445 ہجری ہے، 2023 ہے، رام گڑھ کا زندہ جاگتا مجمع ہے. میں اس بندے کو تلاش کرنے لگا ہوں جس کے زمین کی چھت پہ حضرت عباس کا علم لگا ہوا ہے. بادشاہ واپس پلٹے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. بادشاہ حسین فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو خدا کے بالکل قریب سمجھے. سوار دوش رسول جانے رسول جیسا خطیب سمجھے. حضرت مولا حسین فرماتے ہیں جاہلو مجھے تو آدم سمجھ نہ پایا، یزید کیا بد نصیب سمجھے. مل کے بولو